لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کہ اس نے مجھے توفیق عنایت فرمائی کہ میں آپ کے حضور میں اس وقت موجود ہوں سورہ مبارکہ شعراء کی آیت کے ساتھ۔ سورہ مبارکہ شعراء قرآن مجید کا 26 نمبر کا سورہ ہے۔ اس سورہ کا یہ آخری رکوع جس کا نمبر 11، اس کی آیات ہیں 35، اور ان آیات کی ابتدا آیت نمبر 194 سے ہو گئی ہے اور انتہا 227 پہ ہوگی۔ آیت نمبر 194 سے میں تلاوت کے شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی قلبک لتکون من المنذرین۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خدا کی ناراضگی کے برے انجام سے ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ظاہری مصداق کے لحاظ سے اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور باطنی تعویل کے لحاظ سے اس سے مراد ولایت حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ چنانچہ روایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں تواتر سے منقول ہے، اور صحف انبیاء میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ بروایت کافی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ ولایت حضرت امام علی علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں درج ہے۔ ولم یبعث اللہ رسولا الا بنبوت محمد و ولایت وصیہ علی ابن ابی طالب، یعنی اور خدا نے کسی کو رسول بنا کر مبعوث نہیں فرمایا مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ۔ آیت نمبر 195، بلسان عربی مبین۔ ترجمہ: وہ بھی صاف صاف مناسب حال فصیح و بلیغ عربی زبان میں۔ قرآن کو واضح عربی زبان میں اس لیے اتارا گیا کہ مخاطب اول عرب تھے، تو یہ کہ ایسی عربی زبان میں اتارا گیا کہ جس میں ہر بات بالکل صاف و واضح ہو، کسی قسم کا ابہام نہ باقی رہے، تاکہ اس کا اثر دل و دماغ پر براہ راست اتنا گہرا پڑے کہ انسان بیدار ہو جائے۔ عربی زبان دنیا کی کامل ترین زبان ہے جو انتہائی فنی ادبیات کی حامل ہے۔ دوسرے معنی عربی کے دوسرے معنی فصاحت و بلاغت کے بھی ہیں۔ اس طرح اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ قرآن کو فصیح و بلیغ انداز میں اتارا گیا۔ امام راغب نے لکھا، عربی کا لفظ فصیح اور واضح گفتگو کو کہتے ہیں۔ یہ مفردات امام راغب اور لسان العرب میں لکھا ہوا ہے۔ اس صورت میں آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ قرآن اپنے مقصد کو بالکل واضح اور صاف صاف بیان کرتا ہے۔ اس کی آیتیں بھی اسی مطلب کی تائید کرتی ہیں، کیونکہ سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ۔ یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 44 ہے۔ یعنی اگر ہم اس قرآن کی آیتوں کو عجمی یعنی گونگا اور مبہم غیر عرب بناتے یعنی اتارتے تو یہ لوگ کہتے کہ قرآن کی آیتیں واضح اور روشن صاف صاف کیوں نہیں بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 197، اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل۔ ترجمہ: کیا ان کے لیے یہ ثبوت کافی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے پڑھے لکھے لوگ علماء تک جانتے ہیں۔ قرآن مجید اپنی صداقت پر دوسری دلیل یہ بیان فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء نے قرآن کی صداقت کو تسلیم کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ بات سچی نہ ہوتی تو یہودی عیسائی بلا کا غل مچاتے، اور قرآن اس طرح ان ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات نہ کہہ سکتا۔ یہودی عیسائی اس قدر شور مچاتے کہ تاریخ اس کو ریکارڈ رکھتی، مگر ان کی خاموشی بتا رہی کہ قرآن کے نازل ہوتے وقت یہ بات تمام لوگوں کے نزدیک بالکل مسلم تھی کہ بنی اسرائیل کے علماء قرآن کی حقانیت کو خوب پہچانتے ہیں، اسی لیے اس آیت کا کوئی انکار نہ کر سکا۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 198، وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ۔ ترجمہ: اور اگر ہم اس قرآن کو کسی عجمی غیر عرب انسان پر اتار دیتے۔
شاہ عبد القادر صاحب نے لکھا کہ کافی کہتے تھے کہ قرآن آیا ہے عربی میں اور اس نبی کی زبان بھی عربی، اگر غیر عربی زبان والے پر یہ قرآن آتا تو ہم مان لیتے۔ فرمایا دھوکے والے جھوٹے انسان کا دل کبھی نہیں ٹھہرتا، اگر عربی میں قرآن نہ آتا تو یہ شبہ نکالتے کہ ضرور کوئی ہے جو یہ مضامین سکھایا جاتا ہے۔ یہ موضوع القرآن میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 198 پھر ایک دفعہ پڑھ رہا ہوں، وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، ترجمہ، اور اگر ہم اس قرآن کو کسی عجمی غیر عرب انسان پر اتار دیتے۔ تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباء طاہرین علیہ السلام سے روایت فرمائی کہ اگر قرآن غیر عرب عجمی پر اترتا تو عرب اسے کبھی ہرگز نہ مانتے، مگر اب جب کہ قرآن عرب پر اترا مگر غیر عرب اس کو مانتے ہیں تو اس سے غیر عربوں کی فضیلت ثابت ہو گئی۔ آیت نمبر 199، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، ترجمہ، اور وہ یہ فصیح و بلیغ عربی زبان عربی قرآن ان کو پڑھ پڑھ کر سنایا کرتا، تب بھی یہ لوگ اسے نہ مانتے۔ اصل بات یہ کہ یہ عرب بڑی نسل پرست اور سخت متعصب ہیں، وہ کبھی کسی غیر عرب کی عظمت کو نہیں مانتے۔ ان کی ہٹ دھرمی اور دشمنی کی انتہا دیکھیے کہ اب جب کہ قرآن ایک خالص عرب جو اصل عربوں کے اعلیٰ ترین خاندان کا فرد ہے اور جس کے بارے میں پہلی آسمانی کتابیں بھی تصدیق فرما رہی ہیں اور جس کی شرافت کردار 100% مسلم ہے، جب اس کو بھی یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں تو بھلا غیر عرب کو کیسے مان سکتے تھے؟ جیسے معنی اگر عرب کے معنی فصیح و واضح زبان کے لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب یہ قرآن اس قدر فصیح و بلیغ روشن و واضح ہے پھر بھی یہ حق دشمن اس کو نہیں مان رہے ہیں، تو اگر یہ غیر فصیح یا مبہم ہوتا، غیر واضح اور غیر روشن ہوتا تو بھلا یہ اسے کیسے مان سکتے تھے؟ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 200، کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، ترجمہ، اس طرح ہم نے اس قرآن کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کا یہ مطلب لکھا ہے کہ عربوں کے اسی تعصب کی وجہ سے ہم نے قرآن کو ان کے دلوں پر اترنا ناگوار بنا دیا ہے، یعنی قرآن ان سے ہضم نہیں ہوتا، حلق سے نہیں اترتا، وہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اسی لیے وہ کسی طرح قرآن کو مان کر نہیں دیتے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 201، لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، ترجمہ، وہ اس کو ماننے والے نہیں ہیں جب تک کہ وہ سخت تکلیف دینے والی سزا کو اپنی آنکھوں سے آتا نہ دیکھ لیں گے۔ مطلب یہ کہ کافروں منکروں کو قرآن کی حقانیت کا احساس ہے، جو ہمارے ہی دیے ہوئے ضمیر کا فطری منطقی نتیجہ ہے، مگر یہ لوگ سب کچھ جانتے ہوئے ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ تفسیر تبیان میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 202، فیاتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، ترجمہ، پس وہ سزا ان پر ایک دم سے آ پڑے گی اس حالت میں کہ انہیں اس کے آنے کا احساس ہی نہ ہوگا۔ اسی تنگ نظری کی وجہ سے وہ لوگ قرآن کو اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک خدا کے عذاب کو اپنے اوپر آتا نہیں دیکھ لیں گے، مگر اس وقت قرآن کو ماننا ان کے کسی کام نہ آئے گا، پھر ان کے لیے اپنے شرمناک ماضی پر پچھتانے اور اپنے ہولناک مستقبل پر خوف کھانے کے سوا کچھ چارہ کار نہ ہوگا۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 203، فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، ترجمہ، اس وقت وہ بس اتنا کہیں گے کہ اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے۔ دنیا میں واپس جانے کی آرزو اور مہلت کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ سورہ انعام میں ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ انعام کی آیت ہے 27۔ یعنی اگر تم ان کو دیکھو جب وہ جہنم کے دہانے پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے ہائے افسوس، کاش کہ ہم دنیا میں لوٹا دیے جاتے تو اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہ کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ سورہ مومنون میں ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، آیت نمبر 99 ہے، یعنی حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے
رب مجھے دنیا میں لوٹا دے، لیکن اب پچھتانے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکے گا کیونکہ مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 204، افبعذابنا یستعجلون، ترجمہ تو کیا ابھی لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ جب مجرم لوگوں کو موت آ چکی ہوگی تو وہ دوبارہ دنیا میں پلٹانے کی تمنا کریں گے تاکہ گناہوں کی تلافی کر سکیں۔ اس وقت ان کو یہ جواب دیا جائے گا کہ تم تو اس عذاب کی جلدی سے جلدی آنے کا تقاضا کرتے تھے، اب جب یہ عذاب آ گیا تو اس سے چھٹکارے کی درخواستیں کر رہے ہو، دنیا میں تو تم عذاب کو مذاق سمجھتے تھے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 205، افرأیت ان متعناہم سنین، ترجمہ کیا تم نے غور کیا کہ اگر ہم انہیں برسوں عیش اڑانے و فائدہ اٹھانے کا موقع دوبارہ بھی دے دیں۔ آیت نمبر 206، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، ترجمہ اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 207، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، ترجمہ تو یہ سب دنیا کا ساز و سامان جسے وہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اس دن ان کے کس کام آئے گا۔ آیت نمبر 208، وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، ترجمہ ہم نے کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا مگر ان کے لیے عذاب الہی سے ڈرانے والے، برے انجام سے خبردار کرنے والے۔ آیت نمبر 209، ذکر وما کننا ظالمین، حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے کیونکہ ہم کبھی ظالم نہیں رہے۔ خداوند عالم کا اٹل قانون یہ ہے کہ وہ جب تک کسی قوم کو عمل اور اصلاح کی مہلت نہیں دے دیتا اور اس طرح اتمام حجت نہیں کر لیتا، کسی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا کرتا۔ لیکن مہلت عمل اور مہلت اصلاح مل جانے کے بعد جب قوم اپنی اصلاح نہیں کرتی، پھر جب اسے سزا میں پکڑ لیا جاتا ہے، پھر اس سے چھٹکارا بھی نہیں ملا کرتا، یعنی اتمام حجت کے بعد مہلت نہیں ملا کرتی۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 210، وما تنزلت به الشیاطین، ترجمہ اس قرآن کو شیطانوں نے نہیں اتارا۔ آیت نمبر 211، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، ترجمہ اور یہ کام نہ تو ان پر کھپ سکتا ہے، نہ سچ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ ایسا کرنے کے لائق ہیں۔ آیت نمبر 212، انہم عن السمع لمعزولون، حقیقتاً وہ تو اس کے سننے تک سے روک دیے گئے۔ مجھے کہتے تھے کہ یہ قرآن جنوں اور شیطانوں نے رسول پر اتارا ہے۔ اس کے جواب دیا جا رہا ہے کہ بھلا جن اور شیاطین ایسی اعلیٰ اخلاقی باتیں اور قوانین بیان کر سکتے ہیں؟ یعنی قرآن کے مضامین تو اخلاقی پاکیزگی، عدالت، تقوی اور ہر قسم کے شرک و کفر کی نفی کرتے ہیں، اور شیاطین اور جنوں کا کام تو فساد پھیلانا ہوتا ہے، جبکہ قرآن اصلاح عمل اور پاکیزگی نفس کا درس دیتا ہے۔ پھر یہ کہ اگر قرآن جیسی کتاب شیاطین نازل کر سکتے تو قرآن کے مقابلے پر ایک صورت کو ضرور بنا لاتے تاکہ قرآن کا چیلنج توڑ سکیں۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 213، فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، ترجمہ پر اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 214، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ترجمہ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو برائی کے برے انجام سے ڈرائیے۔ اس آیت میں جامع رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب ترین رشتہ داروں سے یہ تبلیغی کام شروع فرمائیں، کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ کردار کو اوروں سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ عشرہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں 10 کے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا عدد ایک مکمل عدد ہے، اس لیے بہت قریبی رشتہ داروں کو عشیرہ کہتے ہیں، اس لیے کہ بہت قریبی لوگ عام طور پر 10 ہی ہوا کرتے ہیں، غرض یہ کامل مجموعہ ہوتا ہے۔ یہ مفردات القرآن میں امام راغب نے لکھا ہے۔ دعوت ذی العشرہ کے بارے میں اکثر جگہ آپ کو مواد مل جائے گا، اس لیے میں اب آیت نمبر 215 کی تلاوت کر رہا ہوں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،
ترجمہ یہ ہے اور ایمانداروں میں سے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیے۔ اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تواضع کا حکم دیا جا رہا ہے جس میں بہت ہی نرمی اور محبت ہو، جس طرح کے پرندے اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اپنے بالوں پر کھول کر اپنے بچوں کو اپنے پروں کے اندر چھپا لیتے ہیں، اس طرح وہ بچوں سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ان کی حفاظت بھی۔ اسی طرح جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سچے مومنین کو اپنے بازوؤں کے نیچے لے کر دشمنوں سے چھپا لیں، ان سے اتنی ہی محبت فرمائیں جتنی اپنے بچوں سے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے آیت نمبر 216، وَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، لیکن اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو میں اس سے بے تعلق ہوں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہ کریں اور دشمنی پر اتر آئیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس ان سے اتنا فرما دیں کہ میں تمہاری اس عمل سے بیزار ہوں۔ اس طرح اپنے لائے عمل آشکار فرما دیں۔ قرآن کی پیشن گوئی حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مخالفت کی سوائے حضرت علی علیہ السلام کے۔ بظاہر کسی نے دعوت اسلام قبول نہ کی، کچھ لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی، کچھ نے تقیہ فرمایا جسے جناب ابو طالب علیہ السلام، لیکن اکثریت نے کھل کر مخالفت کی اور مذاق اڑایا۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 217، وتوکل علی العزیز الرحیم، اور زبردست طاقت والے، عزت والے اور بے حد مسلسل رحم کرنے والے خدا پر بھروسہ کیجیے۔ آخرکار خدا عالم نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا پر بھروسہ کریں، مخالفوں کو خاطر میں نہ لائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پناہ گاہ خدا عالم ہے جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، پھر وہ رحیم بھی ہے اور مہربان بھی۔ وہ خدا جس نے لامحدود قوت اور طاقت سے فرعون، نمرود اور ان کے لشکروں کو غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا، جس نے نوح علیہ السلام کی قوم کو اور عاد و سمود جیسی سرکش قوموں کو اور شداد و ارم والی قوموں کو آنن فانن تباہ کر دیا، بس اسی بے پناہ طاقت والے زبردست خدا پر بھروسہ کیجیے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 218، الذی یراک حین تقوم، ترجمہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم دنیا کی کسی بڑی سے بڑی طاقت کی بھی پرواہ نہ کرو اور خدا کی ذات پر بھروسہ کرو اور اپنا کام کرتے رہو۔ خدا عالم کا عزیز یعنی زبردست، غالب، طاقت ور ہونا اس بات کی علامت ہے کہ جس کی پشت پر خدا کی طاقتیں ہوں اسے کوئی زیر نہیں کر سکتا، اور خدا کا رحیم ہونا اس اطمینان کے لیے بہت کافی ہے کہ جو شخص خدا رحیم کے خاطر کام کرے گا اس کی کوششوں کو خدا کبھی برباد نہیں ہونے دے گا۔ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ آیت نمبر 219، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ترجمہ یہ ہے اور خدا سجدہ کرنے والے لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت اور آنے جانے پر بھی نگاہ رکھتا ہے۔ اس آیت کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں تب بھی خدا عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے والوں میں نقل و حرکت فرماتے تب بھی خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے۔ کھڑے ہونے سے مراد فرادہ نماز میں کھڑا ہونا بھی ہے اور جماعت کی نماز میں کھڑا ہونا بھی ہے۔ مطلب یہ کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات پر خدا خود گواہ۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ اور آیت نمبر 220 یہ ہے، انہ هو السمیع العلیم، ترجمہ یہ کہ حقیقتاً وہی سب کچھ سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی صلبوں میں رکھا گیا، پھر ایک پیغمبر سے دوسرے پیغمبر کی صلب میں منتقل ہوتا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی صلب سے خدا نے باہر نکالا۔ اس طرح خدا عالم نے ہمیشہ پاکیزہ نکاح کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صلب سے دوسرے صلب میں منتقل فرمایا اور ہر طرح کی نجاست اور غش و گندگی سے دور رکھا۔ آیت نمبر 221، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، ترجمہ، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ اس آیت کی تشریح میں یہ ہے کہ کفار قریش چونکہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان
القاء کرتے ہیں۔ خدا نے ان کا جواب دیا ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ شیاطین کیسے لوگوں پر اترتے ہیں، وہ ہر جھوٹے فاسق بدکار گناہ گار انسان پر اترتے ہیں، لہذا کہہ دیجئے کہ مجھ پر شیاطین نہیں اترتے، کیونکہ میں نہ جھوٹا ہوں نہ فاسق، بلکہ مجھ پر فرشتے اترتے ہیں۔ آیت نمبر 222، تنزل علی کل افاک نسیم، ترجمہ یہ ہے کہ وہ اترتے ہیں ہر جھوٹی تہمت لگانے والے گناہ گار جعلساز بدکار لپاڑی پر۔ آیت نمبر 223، یلقون السمع واکثرهم کاذبون، ترجمہ جو سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں کاہنوں کے، اور ان میں کے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ اس سے مراد ہے وہ کاہن، نجومی، جیوتشی، فال نکالنے والے، رمال، عامل قسم کے لوگ ہیں جو غیب دانی کا ڈھونگ رچا کر، لچھدار باتیں بنا کر، ذوم خود لوگوں کی قسمتیں بنانے بگاڑنے کا کاروبار کرتے ہیں، جھوٹے دعوے کرتے ہیں، جنوں، روحوں اور موکلوں پر قابو رکھنے کا جھوٹا دعویٰ کر کے لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ آیت نمبر 224، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، ترجمہ اور رہے شاعر تو ان کے پیچھے تو بہکے ہوئے گمراہ لوگ چلا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 225، الم تری انہم فی کل وادی یہیمون، ترجمہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ آیت نمبر 226، وانہم یقولون ما لا یفعلون، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جن پر وہ خود عمل نہیں کرتے، یعنی بدعمل ہوتے ہیں۔ کفار ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ یہ شاعری کرتے ہیں، اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور مجنون کہہ کر پکار کرتے۔ تو قرآن میں اللہ نے اس بات کو نقل فرمایا کہ سورہ صافات میں، اور وہ کہا کرتے تھے کہ کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے لیے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ تفسیر مجموع البیان میں ابن عباس سے مروی ہے کہ ان سے مشرکین یا شعراء مراد ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوت اور ناشائستہ کلمات کو اپنے اشعار میں نظم کیا اور جاہلوں سے داد تحسین حاصل کی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو علم و فہم سے کوڑے ہونے کے باوجود علم کا لباس پہنے بیٹھے ہیں، عوام ان کو عالم سمجھ کر ان کی پیروی کرنے لگے، وہ خود تو گمراہ تھے ہی، عوام کو بھی گمراہ کر دیا۔ اور تفسیر برہان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس سے مراد وہ فقی لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں میں باطل کا بیج بوتے ہیں۔ آیت نمبر 227، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ترجمہ یہ آیت نمبر 227 سورہ شعراء کی آخری آیت ہے، اس رکوع کی بھی آخری آیت ہے۔ سوا ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان کی زندگی اختیار کی اور اچھے اچھے کام کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم ڈھایا گیا تو انہوں نے صرف ظلم کے برابر بدلہ لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ پلٹا کھا کر کیسی بدترین جگہ کی طرف لوٹائے جا رہے ہیں۔ تفسیر انوار نجف میں لکھا ہے اور تفسیر مجموع البیان میں بھی ہے کہ کعب بن مالک نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعراء کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تلوار کے ذریعے سے جہاد کرتا ہے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، شاعر لوگ جو دین کی ترجمانی اور مدح میں شعر لکھیں ان کو تیر مارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت سے فرمایا تھا کہ تم ان دین اسلام کے دشمنوں کی ہجوں میں شعر کہا کرو، روح القدس تمہارے ساتھ ہوں گے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اس ذکر کثیر یعنی قرآن کی تلاوت کا شرف ہمیں حاصل رہے ہمیشہ، اور اس کی تشریح اور تفسیر پڑھنے کی بھی ہمیں توفیق ہوتی رہے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں جلد تعجیل ہو، جلدی ہو جائے ان کا ظہور، اور ہمیں ان کے آوان و حساب میں شامل ہونے کی خدا توفیق عنایت فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔